تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لیے آپ نکالا کریں. اے فیلاں پڑھ پڑھ توڑی مت ماری جانتی، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کا حق ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا سا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا. پہلے مداری بڑے ہوتے تھے، وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورا. تو اس بیچارے نے نا کو پیسے پوسے اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا، نچوڑ کے ختم کر کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا. ایک پتلا بھیڑا جا بندہ آیا، اس نے یوں نچوڑا، آدھا پانی نکلا. اس نے کہا تو کی بلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں، میں تو لوگوں نے نچوڑ دینا، تو کی شے. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا ہے، اوپر سے رویے اتنے برے ہیں، وہ بھی بددیانت ہیں. آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بوجھا کتھو کپڑا ہے. یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے، جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ، اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں. بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ حلال کمائیں. آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو، کون روکتا ہے؟ ان کی کمائیاں حرام ہیں، آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرتے تھے. یا تعالیٰ شکر ہے جان چھوٹی اس سے. کچھ وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، تھوڑا سا وقت. ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا میرے لیے ہے، آپ کے لیے. اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، تو پورے قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ صرف طارق جمیل سے بات ہے، زینب اور فاطمہ سے بات ہے، اور غلام احمد سے بات ہے. اے ایمان والو 89، 90 بھی پورا نہیں. یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین کفروا اب صرف کافروں سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی. یا ایھا الذین ھادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے جی. اور ایک بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ ان سب سے بات ہو رہی، مجھ سے ہو رہی. اور میں قربان جاؤں 89 ایک کم 90، اور اس میں تکرار ہے. 89 حکم نہیں ہے، حکم نکالوں تو 40 بھی نکلیں گے مشکل سے. سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. پہلا یا ایھا الذین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا ادب کرو، یہ پہلا حق بتایا گیا. اور آخری ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا 28واں پارہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ. نصوحا ہوتا ہے، واہ واہ، قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو تلوار لے کر قتل کو چلے گئے، رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے. تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سورہ حاقہ، اس میں بہت ردم ہے، انتہائی طاقتور ردم ہے. تو حضرت عمر سن رہے. میں تھوڑی سی آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حضرت عمر سن رہے ہیں. آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے جھنجھوڑا ہے، تو عمر تو اہل زباں ہیں. سن رہے ایک دم کہنے لگے ما اشعارہ، میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا. دل میں پردے کے پیچھے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعارہ، میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی
इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, ये रसूल का कलाम है, ये शायर नहीं है। तो हज़रत उमर को एकदम जो करंट लगा तो बेसाख्ता निकला, मा असहरहु, वो कितना बड़ा जादूगर है, इतनी दूर से मेरा ख्याल सुन लिया। तो आपने अगला जुमला पढ़ा, वला बिक़ौलि काहिन, ये जादूगर भी नहीं है, क़लीलन मा तज़क्करून, तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। हज़रत उमर पहले यहाँ हिट हुए थे। ये एक मौजज़ा है कुरान। नासे कहते हैं दर्जी को, दर्जी एक तो नासे, नसीहत करने वाला। नसीहत को नसीहत क्यों कहते हैं कि ये अच्छी बात उसको अच्छाई से जोड़ देती है, अच्छा बोल आदमी को अच्छाई से जोड़ देता है। दर्जी क्या करता है, वो धागे से कपड़े को कपड़े से जोड़ देता है। इसलिए नबियों को भी नासे कहते हैं कि वो अपनी बातों से बंदों को अल्लाह से जोड़ देते हैं। ऐसे ही तौबतन नसूहा, अल्लाह कह रहा है ऐसी तौबा करो कि तुम और मैं जुड़ जाएं। तौबतन नसूहा, वो तौबा जो मुझे अपने अल्लाह से जोड़ दे। ये आखिरी मुतालबा है। अभी हमारे हाफिज साहब ने तिलावत की थी, अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। 4 दफ़ा एक हुक्म आया है, 4 दफ़ा एक हुक्म, तक़वा 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 तक़वा। अब कहते हैं जी हम तो 20वें ग्रेड के अफसर हैं, हमें तो फुर्सत नहीं। चलो 89 दफ़ा जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है वो तो खोल के पढ़ लें कि अल्लाह क्या कह रहा है। ये हज़रत अली का फरमान है कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का ख़त है। मैं रायमंड में वो पढ़ा हूँ, रायमंड में पढ़ा हूँ, और वहीं टाइम मेरा गुज़रता है। तो जो फॉरनर्स आते हैं ना, बाहर मुल्क के लोग, उनको जमातों में भेजना ये मेरे ज़िम्मे रहा कुछ अरसा। तो एक मौलाना साहब आए वहाँ से, अमेरिका से, इंडियन थे लेकिन सेटल्ड थे, पासपोर्ट था। कहने लगे भाई तारा जमील मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी का ख़त नहीं आ रहा, 4 महीने हो गए। उससे ये टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, ख़त नहीं आ रहा, बहुत परेशान। मैंने कहा कोई नहीं, आ जाएगा, आप सफ़र में हैं। तो कोई 10-15 दिन गुजरे तो मैंने देखा वो लेटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, और एक पेपर उनके सीने पर पड़ा था। मैंने कहा मौलवी यूसुफ लगता है बेगम का ख़त आ गया। कहने लगे हाँ आ गया आ गया। एक बेगम के ख़त ने उनको परेशान भी किया, आए तो खुश किया। ये ख़त आपके हर घर में पड़ा हुआ है, लेकिन न बड़ा उठा के देखता है, न बड़ी उठा के देखती है, न छोटा देखता है, न छोटी देखती है कि अल्लाह क्या कह रहा है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने मेरे नबी को दी, कायनाती आफाकी मौज है। ये 2 आफाकी मौज से हैं, वो है मेराज, कि एक आने वाले दौर में जो लोग स्पेस में जाएंगे उनको बड़ा माना जाएगा, कमाल कर दिया, स्पेस पे चले गए, चांद पे चले गए, मरीख पे चले गए। मेरे रब ने अपने हबीब को कायनात से भी ऊपर उठा के बताया कि मैं तुम्हें ऐसा नबी दे रहा हूँ, इसके हाथों में हाथ दोगे तुम्हें मुझ तक पहुँचा देंगे, तुम चांद ढूंढ रहे। देखो सर्जरी मेरे नबी की हुई है तो ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, मेरे नबी ने सोच दी। वो तो हम जवाल का शिकार हुए तो और लोग हमसे ले गए, वरना ओपन हार्ट सर्जरी का पहला तस्वर मेरे नबी के से शुरू किया गया है कि जब आपको मेराज पे ले जाने लगे, उम्मे हानी के घर से आपको जिब्रील ने लिया और हतीम में आए। हतीम वो छोटी वॉल दीवार है जो बैतुल्लाह के साथ, उसमें खाली जगह, ये बैतुल्लाह का अंदर है। जब हमारे नबी 35 साल के थे तो कुरैश ने सोचा कि बैतुल्लाह बनाएं, वो सीधा हो गया। तो वो मुस्ततील था, लंबा ज़्यादा चौड़ा थोड़ा, इब्राहिमी बुनियादें। ये तय किया कि हलाल कमाई से बनाना है, हराम से नहीं। अच्छा, वो पैसे इतने बने कि ये चौकोर बना और अगला हिस्सा रह गया। तो कहने लगे बस भाई जितना है उतना ही बनाओ। तो वो चौकोर बनाकर ऊपर छत डाली
اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹب میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا۔ تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ، تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے